Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو بڑی صلاحیت دی ہے، بہت اچھی صلاحیت دی ہے. اتنا ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے تھوڑی. اگر ان کے پاس ڈگری ہو اور تعلیم ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی جو قومیں اس فیلڈ کے اندر آگے ہیں، ہماری قوم بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھ جائے. مجھے آفیسر نے بتلایا تھا کہ مجھے گاڑی کے اندر ایک ویوستھا کرنی تھی، ایک چیز کی جو کمپنی نہیں دیتی ہے. جیسے الگ الگ سہولتیں کمپنی دیتی ہیں گاڑیوں کے اندر. اب یہ 4 ویل چلاتے ہیں لیکن ان کو ایک سہولت کی ضرورت تھی جو کوئی کمپنی نہیں دیتی ہے. تو ان کو صلاح دی، غیر مسلم ہیں، ان کو صلاح دی کہ آپ کو اگر اسکل انڈیا کہتے ہیں، اسکل انڈیا سینٹرل گورنمنٹ نعرہ لگا رہی ہے، اسکل انڈیا اسکل انڈیا. ویسے تھوڑی بنے گا اسکل انڈیا. اسکل انڈیا کا مطلب ایک تندرست علم و ہنر والا انڈیا. تو ان کو صلاح دی کہ اگر اسکل انڈیا دیکھنا ہو تو شملہ پر چلے جاؤ، وہاں تم کو اسکل انڈیا نظر آئے گا کہ ہر بچہ چھوٹا ہے پر علم و ہنر میں آگے ہیں، اس کے ہاتھ بڑے باکمال ہیں. اگرچہ یہ سہولت آپ کو کمپنی نے نہیں دی، وہاں کو کوئی بچہ آپ کو سہولت دے دے گا. یہ صاحب تو وہاں گئے، جا کر انہوں نے سسٹم بتلائی کہ مجھے اس قسم کی گاڑی کے اندر سہولت چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ سرکاری ڈیوٹی ہوتی ہے تو ہم کو اس قسم کی سہولت انہوں نے سب بتلایا تھا مجھ کو، لیکن یہ کاریگروں کی بھاشا ہے، مجھے آئے گا نہیں ابھی. تو کہا کہ میں نے سمجھایا بچے کو کہ یہ سسٹم آپ کو فٹ کرنی ہے. تو بچوں نے کہا کہ آپ کو 4 گھنٹے کے بعد گاڑی ملے گی، 4 گھنٹے کے بعد آپ یہاں آنا، آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اب پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وائرنگ سیٹ کی اور کہاں سے انرجی حاصل کی اور کہاں پر وہ سوئچ لگائی. کہیں بھی گاڑی کی باڈی پر کہیں پر بھی ٹچ نہیں کیا باہر، گاڑی ویسی کی ویسی. اور وہ جو چاہ رہے تھے اس سے بھی بڑھیا سہولت دی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو پوچھا کہ بیٹا تو نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 7ویں کلاس اردو اسکول میں حاصل کی ہے، 7ویں کلاس. وہ کہہ رہا تھا مجھ کو اگر اس بچے کے پاس لولی لنگڑی بھی ڈگری ہوتی، میں اس بچے کو دنیا کی مشہور کار کمپنی جنرل موٹر کے اندر اس کو سروس دلا دیتا. اگر لولی لنگڑی بھی اس کے پاس ڈگری ہوتی تو جنرل موٹر جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں اور ہنڈائی جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں کار کمپنیاں، اس بچے کو میں وہاں سروس دلا دیتا. تو اسکل بھارت تو شملہ پر جائیے، وہاں اسکل انڈیا سمجھ میں آئے گا. تو ہمارے بچے بڑے باکمال ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ نسل آگے بہت زیادہ ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں. بس بات یہ ہے کہ آپ لغو کاموں میں مشغول مت ہونا. بس گیموں کے اندر آپ نے اگر تعلیم حاصل نہیں کی تو یہ بچہ جو کمال کر رہا ہے، یہ بچہ کمال کر رہا ہے، ایسے بھی آپ باکمال بن سکتے ہیں. ایک مرتبہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم لوگ چھوٹا ادے پور سے آ رہے تھے، رات کا وقت تھا. اب آپ کو تو معلوم ہے کہ بیچ میں کچھ جنگل ایریا بھی آتا ہے. تو ایم پی کی ایک گاڑی گزر رہی تھی، ہم آئے اس وقت تو کھڑی تھی، وہ گزر رہی ہوگی. اب اس میں جوان بیٹیاں تھیں ان کی، ان کے پاس زیورات بھی پہنے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت. اب پتہ نہیں کوئی سرکٹ ہو گئی گاڑی کے اندر تو کوئی وائرنگ ان کا جل گیا. اب یہ لوگ بیچارے جنگل میں رک گئے. غیر مسلم برہمن تھا تو ہم تو ان بچوں کو دیکھ کر رکے تھے کہ یہ تو ہمارے بچے نظر آ رہے ہیں، چونکہ چھوٹے چھوٹے کرتے پہنے ہوئے تھے اور ٹوپیاں بھی ان کے سر پر تھی. تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے بچے ہیں. تو ہم سمجھے کہ یہ کسی ہماری گاڑی ہوگی، یہ فیل ہوئی ہوگی تو یہ بچے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے آئے ہوں گے. اب وہ بیچارہ پریشان، چونکہ جوان بیٹیاں ہیں، زیورات پہنے ہوئے ہیں، کہیں سے شادی میں آئے ہوئے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ جنگل ایریا ہیں، پریشان تھے.
ایک لفٹ مانگی، دوسرے کے پاس لفٹ مانگی، لیکن رات کے وقت کون کھڑا رہے گا؟ کوئی کھڑا نہیں رہا، کوئی بھی کھڑا نہیں رہا۔ ہمارے 2 بچے باریہ سے آ رہے تھے بائک کے اوپر، کچھ بھی کوئی ڈر اور خوف نہیں، کون ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، کوئی خوف نہیں، بس کوئی گاڑی فیل نظر آ رہی ہے، وہیں کے وہیں رک گئے اور نیچے اترے۔ یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ جو ان بچیوں کا باپ تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا، اور ان دونوں بچوں کو وہ یہاں بیان میں بھی ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو اتنا ڈر لگ رہا تھا، ان بچوں نے یہاں آ کر تو سب سے پہلے ایک دیہاتی جو رہ رہا تھا قریب میں، اس کا گھر کھلوایا، اور گھر کھلوا کر کے میری ان بیٹیوں کو وہاں بٹھا دیا رات کے وقت، اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر وہاں جانا ہو تو جا سکتے ہو، چونکہ یہ جنگل ایریا ہے، یہاں کبھی بھی لوٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس نے پوچھا ہمارے بیٹوں کو کہ بیٹا تم پھر تو کہا ہم تو نپٹ لیں گے، ہمیں بھاگتے بھی آتا ہے اور ہمیں لڑتے بھی آتا ہے۔ تو پتہ نہیں بچوں نے، حالانکہ 2-3 کاریگر وہاں آ کے گئے، وہ قریب میں ہوتے ہیں نا، وہ ہوا بھرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے چھوٹے موٹے کاریگر آ کے گئے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں پڑی۔ اب ان بچوں نے کہا کہ یہ آپ کی گاڑی اتنی زیادہ فیل ہے کہ ایک دن آپ کو گیریج میں رکھنی پڑے گی، سب جل گیا ہے، لیکن ہم اس کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ وہاں تک منزل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر کے جو ہم باہر آپ کو بتائے وہ سب کاٹ دینا اور یہ کام کروا لینا، اگر آپ چاہو تو آپ منزل تک پہنچ جاؤں گے۔ تو تعجب کر رہا تھا کہ کتنے ٹیکنیشین ہیں، کتنے مضبوط حافظ دماغ والے ہیں کہ انہوں نے ایک اصول اور قانون جو کمپنی نے بنایا ہے انجن کو چلنے کے لیے، اس قانون کو توڑ دیا اور اپنا قانون چلا کر کے انجن کو چالو کیا اور ان کو روانہ کیا۔ یہ صلاحیت نہیں تو کیا ہے؟ اس کو تو اسمارٹ انڈیا کہتے ہیں۔ اسمارٹ انڈیا خالی بولنے سے نہیں بنتا، اسمارٹ انڈیا ہاتھوں کے کمال سے بنتا ہے اور ذہن کے کمال سے بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو مزید ترقیات سے نوازیں، اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔